اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. تو ڈاکٹر صاحب ابھی 2-3 بار کہہ چکے ہیں آئی لو یو ان کو، تو اس بارے میں وضاحت چاہتا ہوں. یہ سوال کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ آپ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. جو قرآن کی آیت ہے ولی، اس کا صحیح ترجمہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ کو مومن کے بنسبت ان پریفرنس ٹو مسلم پروٹیکٹر مت بناؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذاکر نائک صاحب نے پاکستان کے دورے میں مختلف پروگرامات اٹینڈ کیے اور مختلف سوالوں کے مختلف جوابات دیے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں شاہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو. یہاں اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں، علماء ہیں، فقہ ہیں، کہ جن سے رابطہ کر کے، جن سے ملاقات کر کے، جن کے ذریعے سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک عالم تو ہے نہیں، تو لہٰذا جب ان سے سوالات کی جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو یہ ترجیح دیتے ہیں وہ اپنی سوچ اور سمجھ کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے فہم سے جوابات دیتے ہیں، چاہے وہ جوابات قرآن و حدیث کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو. ابھی آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی کہ ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے کا منع فرمایا، اور ڈاکٹر صاحب آپ جو ہیں کافروں کو آئی لو یو کہتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اس کی وضاحت فرما دیجیے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات سے رجوع کرنے کے بجائے کہ یہ ان کی غلطی ہے اور اپنے آپ کو، اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دینا شروع کر دیے. تو کہا کہ یہاں اس سے یہ مراد ہے ہی نہیں، یعنی کفار سے، یہود و نصارہ سے دوستی کرنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، حالانکہ یہ جواب قرآن و حدیث کے بالکل برخلاف ہے. ویسے تو کئی دلائل موجود ہیں، مختصر انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابی کافر ہیں ان سے بھی دوستی رکھنے کو منع فرما دیا. آگے چلتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی دوست سمجھنے سے منع فرمایا جبکہ وہ کفر کو اسلام پر پسند کرتے ہوں. تیسری آیت سورہ مجادلہ کی 22 نمبر کی ہے.
اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں. یہ 3 آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے پیش کی، جس میں واضح طور پر صریح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے، یہود و نصارہ سے، باپ سے، بھائی سے اور اولاد سے بھی اور خاندان والوں سے بھی دوستی رکھنے کا منع فرما دیا ہے کہ جب وہ اسلام پر کفر کو پسند کرتے ہوں. تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کفار سے، ہر طرح کے کفار سے، یہود و نصارہ سے دوستی اور محبت رکھنا منع ہے، جائز نہیں، ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذاکر نائک جیسے لوگوں سے محفوظ فرمائے جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اپنے اجتہاد کو زیادہ بہتر قرآن و حدیث کے مقابلے میں سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفار سے دوستی رکھنے سے محفوظ فرمائے. البتہ جو فطری تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ، یعنی کہ بھائی سے، بیٹے سے یا والد سے جو محبت انسان کو ہوتی ہے، جو فطری عمل ہے، وہ اپنی جگہ، اس کا اسلام نے بھی مکلف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت بھر. تو جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں عطا فرمایا تو اس کی پوچھ گچھ بھی نہیں، وہ اسے معاف بھی ہے. تو لہٰذا بھائی سے محبت یا باپ سے، اولاد سے محبت، یہ ایک فطری تقاضا ہے. تو لہٰذا وہ دل کی کیفیت ہے جس پہ انسان کا خود کا کنٹرول نہیں، اختیار نہیں. لیکن جس کا اختیار خود ہو، جو اس کے بس میں ہو، تو لہٰذا اس سے ممانعت ہے اور منع ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. تو لہٰذا اسلام کے معاملے میں جب بھی کبھی یہ خاندان والے بھی، رشتہ دار بھی سامنے آئیں تو اسلام کو ترجیح دی جائے گی، نہ کہ رشتوں کو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر سلامت رکھے اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.